شب 9 محرم آ گئی، اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کو مہمان کریں گے، ورنہ یہ سلام آخر ہے حسین کو۔ دوستو آج کی رات ہے نا، بس کل کا دن اور کل کی آخری رات، لاسٹ نائٹ ہے کل۔ کس کی؟ حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ ایسی آخری رات ہے، کل کی رات جب کربلا میں آئی تھی تو زینب کے دل سے ایک آواز تھی کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ اور وہ حقیقت ہے کہ ایسا فاطمہ کا گھر اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ دوستو جب آج گشت ہوتا ہے علم کے ساتھ، جھولے بھی ہوتے، کتنے شاندار جھولے ان جوانوں نے بنائے ہیں۔ اللہ تمہارے بازوؤں میں بی بی رباب کی دعا آ جائے کہ وہ طاقت آ جائے جو علی اصغر کی طاقت تھی۔ تم نے جھولے بنائے، اس ماں کے دل کو سکون پہنچایا جس کے سامنے اس کے بچے کا جھولا جل رہا تھا۔ آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رو رہے، آج کی رات کا رونے کا حق ادا کرو۔ تمہارے ساتھ وہ بی بی کی دعا ہے، وہ ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ اے حسین پہ رونے والو اللہ تم کو آباد رکھے۔ جب بھی جھولا دیکھتا ہوں رباب کا وہ جملہ یاد آتا۔ آپ کو معلوم ہے ہر گھر میں جھولا رکھو، بامبے میں ہر گھر میں ممبر ہے، جس کے گھر میں ممبر ہے، میں ماں بہنوں کو بول رہے جو ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہے کہ اپنے گھر میں جب تم ممبر بناؤ چھوٹا سا ایک چھوٹا جھولا ضرور رکھو۔ جس کے گھر میں علی اصغر کے نام کا جھولا رہتا پھر اس کے گھر میں بلائیں مصیبتیں نہیں آتی، اس کے پاس رزق کا پرابلم نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی اصغر کا جھولا تو جل گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رباب پوری زندگی بیت شام سے جب آئی تھی تو آپ کے پاس ایک گٹھری ہوتی تھی جو سینے سے لگا کے روتی تھی۔ جب رباب مدینے میں بارش ہوئی اور رباب بی بی کا انتقال ہوا تو بیویوں نے اس گٹھری کو کھولا تو آپ کو معلوم ہے اس گٹھری میں کیا تھا؟ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ آہستہ نہیں رہو، اسی طرح مار کے رہو، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب سینے سے لگا کے کہتی تھی کہ علی اصغر تیرا جھولا بھی نہیں رہا بیٹا، تم بھی نہیں رہے۔ مولا آباد رکھے۔ رباب کا یہ وہ بیٹا ہے، رباب وہ بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں علی اصغر ذبح ہو گیا، شام میں سکینہ ختم ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب رباب واپس آئی تھی تو اپنے رخسارے کو خبر حسین پہ رکھ کے کہا تھا کہ میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی۔ یہ وہ مظلوم بی بی ہے کہ امام حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ علی اصغر اس شہید کا نام کہ جب حسین نے اعلان کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرے، تو زمین اور آسمان میں ہلچل مچی، ہر طرف سے لبیک یا حسین کی آوازیں آئیں، لیکن ایک آواز خیمے سے بلند ہوئی۔ حسین پلٹ کے خیمے میں گئے، جا کے بی بی زینب سے کہا کہ بہن ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ آقا بھیا تمہاری آواز پہ علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ دوستو آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، شاید علی اصغر یاد دلا رہے ہوں گے کہ بابا ابھی میں موجود ہوں بابا۔ حسین نے رباب سے کہا رباب علی اصغر کو میرے حوالے کرو، ماں نے لا کے علی اصغر کو دیا۔ حسین خیمے کے اندر چند قدم آگے بڑھتے رباب فوراً آ گئی، آگے کہا مولا کچھ دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے پھر رباب کو علی اصغر دے دیا، رباب خیمے میں لے کر گئی۔ اب جب لے کر آئی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سنوار کے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔
حسین میدان میں آئے، ظالموں سے کہا میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ تو ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا، لو اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، لٹا کر باپ کا دل تھا پھٹ گیا، فوراً اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ تو دوستو علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، ارے میں پیاسا ہوں۔ عمر صاحب نے کہا ایک کلام الحسین، حرملہ نے تیر نکالا۔ دوستو حرملہ وہ ظالم ہے کہ جو 7 تیروں کو لے کر آیا تھا کربلا، 7 تیروں کو۔ اس نے مختار سے کہا تھا کہ مختار میں 7 تیروں کو لے کر آیا تھا، 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے۔ تو مختار نے پوچھا تھا وہ کون سے 3 تیر تھے جو نشانے پہ لگے؟ تو اس نے کہا اے امیر، پہلا تیر میں نے اس وقت مارا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے۔ ایسی پرسا دو، ایسی پرسا دو، ایسی پرسا دو۔ عباس پانی لے کر واپس آ رہے تھے، وہ میرا تیر تھا جو مشق سکینہ پہ چلا، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا۔ دوسرا تیر وہ تھا، کہتا ہے کہ جب حسین آخری وقت پہ گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، تو حسین گھوڑے سے زمین پہ نہیں آ رہے تھے۔ عمر صاحب نے کہا حرملہ حسین کی پیشانی پہ مار، کہتا ہے میرے پیشانی پہ مارا، فاطمہ کا لال گھوڑے